السلام علیکم ویورز۔ نیل آرمسٹرانگ کی نام اور شخصیت سے آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ ان کا نام آپ نے نصاب میں ضرور پڑھا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو ہم یاد دلاتے ہیں۔ نیل آرمسٹرانگ ایک مشہور امریکی خلا باز ہے۔ وہ تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے 21 جولائی 1969 میں چاند پر قدم رکھا۔ وہ اس سے پہلے امریکہ کے خلائی ادارہ ناسا سے متعلق تھے۔ اب اس سے الگ ہو کر وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملائیشیا کے ایک اخبار جو اسٹار کے نام سے ہے اور سری لنکا کی ڈیلی نیوز پیپر میں ایک خبر چھپی جو بہت جلد دوسرے مسلم اخبارات میں نقل ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ یہاں ہم اسٹار کی خبر اور اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ دنیا کے مشہور خلا باز آرمسٹرانگ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا۔ وہ اس کے بعد سے مسلمان ہو گئے ہیں اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے چاند پر قدم رکھا تو انہوں نے وہاں ایک آواز سنی جو ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت صاف تھی۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ان کے کانوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ چاند کو پہلی بار دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک احتجاج کی کیفیت طاری تھی۔ بعد میں وہ مختلف ملکوں میں لیکچر دینے کے لیے گئے۔ اس دوران وہ قاہرہ، مصر بھی گئے۔ وہاں انہوں نے وہی آواز دوبارہ سنی جو انہوں نے چاند پر سنی تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے مصری ساتھی سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ اذان ہے جو عبادت کی پکار ہے اور اس میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ آرمسٹرانگ کو بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ ان کے حافظہ کے مطابق وہی آواز اور وہی الفاظ تھے جو انہوں نے چاند پر سنے تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام کے متعلق جاننے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قابل رشک ملازمت کھو دی، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے اور اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ خبر دوسرے اخبارات میں نقل ہوئی تو اس میں مزید اضافے بھی کر دیے گئے، مثلاً یہ کہ آرمسٹرانگ نے چاند کی آواز کو ٹیپ ریکارڈ کر لیا تھا اور زمین پر آ کر اذان کی آواز کو اس سے ملایا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں راقم الحروف نے ایک خط مسٹر آرمسٹرانگ کو لکھا تھا۔ انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اس کو بے بنیاد بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ذاتی دستخط سے جو جواب موصول ہوا ہے اس کا عکس علیحدہ صفحہ پر دیا جا رہا ہے۔ آرمسٹرانگ اپنے جواب میں لکھتے ہیں، آپ کے خط کا شکریہ۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں، اذان کی آواز کو چاند پر اور اس کے بعد قاہرہ میں سننا سب خلاف واقع۔ اس میں اخبارات کے نمائندوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست آرمسٹرانگ سے بات کریں۔ اس ٹیلی پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے امریکی خلا باز نے اپنے قبول اسلام کی تردید کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کبھی ان کے سامنے نہیں آئیں اور نہ انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آرمسٹرانگ اور ان جیسے دوسرے بندگان خدا کے سلسلہ میں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا، البتہ فرضی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند سے لے کر امریکی خلا باز تک سب کو ان کے دین اعظم نے فتح کر رکھا ہے۔